اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. محترم بزرگوں، عزیز دوست اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے کی آیت میں انسانوں سے مخاطب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال بنائی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو. اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام بنایا ہے اسے تم اپنے طرف سے حلال نہ بناؤ. حلال حلال رہے گا، حرام حرام رہے گا. لوگوں کے عمل سے، لوگوں کے بدلنے سے وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام حلال نہیں ہوگا. عرب کیا کرتے تھے؟ بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. حلال تھا لیکن بتوں کے نام سے کرنے کے بعد اسے وہ لوگ استعمال نہیں کرتے تھے. تو اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، ایسا نہ کرو. لہذا اگر کوئی قسم کھا کر کسی حلال کو حرام کر لے، حدیث میں آیا ہے قسم توڑنا واجب ہے اور کفارہ ادا کرنا ہے. مثال کے طور پر میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، فلاں کے گھر پر قدم نہیں رکھوں گا، قسم کھا لیتا ہوں. یہ حلال تھا، حرام کر لیا. اب واجب ہے قسم توڑے، جائے اس گھر کو اور کفارہ ادا کرے. کفارہ 3 چیزوں میں سے ایک ادا کرے. پہلی چیز دینی دنیا میں غلام اور باندی کو آزاد کرنا. آدمی کوئی قسم کھا لے اور اسے توڑ دے تو کفارے میں غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یعنی 10 مسکینوں کا معنی یہ ہے 600 روپے کسی غریب کو دینا. یعنی کیش کی شکل میں اگر آپ لوگ سننا چاہیں گے. ورنہ 2 وقت روزانہ کسی غریب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا. 2 وقت کھلانا، دوپہر اور رات کا کھانا. یا پیسہ دینے کی شکل ہے تو ایک دن کے لیے 60 روپے کے حساب سے 600 روپے ہو جائے. تیسری صورت یہ ہے کہ 3 روزے رکھے. یہ تینوں میں سے ایک کرے گا تو قسم جو توڑا ہے اس کا جو گناہ ہے انشاءاللہ اللہ معاف کر دے. لیکن ایک آدمی اللہ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمائے، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے کسی چیز پر. یہ تو نہ کرنے کی چیزیں ہیں. ایک چیز ہے جانتا ہے لیکن پھر بھی جھوٹی قسم کھاتا ہے. مثال کے طور پر فلاں کا کوئی شکایت آئی اور شکایت حقیقت ہے. اب ایک آدمی قسم کھاتا ہے چونکہ وہ اس شکایت سے بری ہونا چاہتا ہے تو یہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے قسم کھا کے بولتا ہے اس کی طرفداری میں. حدیث میں آیا ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا اندیشہ ہے.
یعنی اسلام پر ایمان پر اگر وہ توبہ کر لیا تب تو معاف ہے، توبہ نہیں کیا تو خاتمہ بالکفر پر یقین ہے۔ حدیث ہے یہ، ہمارے طرف سے نہیں یہ بات، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ روزی جو کچھ ہم نے دیا ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، 3 چیزوں میں سے کسی ایک میں فرق آیا شاید اللہ میاں معاف فرمائیں، کیا معاملہ ہوگا اللہ بہتر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حلال کھانے کا پابند ہو، دوسرا یہ کہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کا معنی کسی سے دشمنی نہ کرے۔ تیسری چیز ذہن سے نکل گئی، یاد آ جائے تو سنا دیں۔ وشکروا للہ، اور اللہ ہی کی اطاعت کرو۔ حلال روزی کا کیش فائدہ لکھا رہتا ہے نا، نو کریڈٹ کرو، ایک جگہ ہے کیش، تو کیش فائدہ کیا؟ نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔ حلال روزی کا کیش فائدہ نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اور حرام لقمے کا کیش فائدہ نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر صحیح معنوں میں تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، تب تو حلال روزی کے پابند ہو جاؤ۔ اور جو آدمی حلال روزی کا پابند ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مشتبہ روزی سے بھی بچاتے ہیں۔ دیکھو حضرت حلال کون سا حرام کون سا معلوم نہیں نہ کر کو بولو نہیں، حدیث میں صاف ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل کھلا ہوا ہے، حرام بالکل کھلا ہوا ہے، وبین مشتبہات، اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیز ہے، کچھ ہے۔ کیسے؟ بعض مولوی بولتا ہے وہ جائز ہے، بعض مولوی بولتا ہے وہ جائز نہیں، دونوں مولوی ہے۔ حضرت وہ مولوی صاحب ایسا بولتے نا حضرت، اب وہ مولوی صاحب ایسا بولتے نا حضرت۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری آخرت بنانے ہی کے لیے آئے ہیں، انہوں نے بتا دیا ایک مولوی یہ بولتا ہے، ایک مولوی یہ بولتا ہے، تو اسے چھوڑ دو، یہ نہیں کہ کرو۔ مثلا 11ویں ایک مولوی بولتا ہے کرو بھی جائز ہے، کون بولتا؟ کون مائی کا لال ہے؟ اور ایک مولوی بولتا نہیں بالکل حرام، دونوں مولوی ہے، دونوں باقیات کا پڑھا ہوا ہے، دیوبند کا پڑھا ہوا ہے دونوں۔ آپ کیا کریں گے حضرت؟ ہمیں کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرما دیا، جہاں کسی چیز میں اشتباہ ہو جائے اسے چھوڑ دو۔ وبینہما مشتبہات فاستنزہوا عنہا، اس سے دور رہو، اپنے آپ کو بچاؤ، جیسے کانٹے دار درخت پر سے جاتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا، بھائی تقویٰ کسے بولتے ہیں مجھے سمجھاؤ۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ بے تکلف سے، اب ہم کسی سے کوئی سوال کریں، ذرا بہت زیادہ پڑھا ہوا ہو، کیا استغفر اللہ، میرے پردہ کو پوچھتے نا حضرت، صحابہ میں وہ نہیں تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کون سی صحابی سے پوچھا وہ مجھے یاد نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا جواب میں، آپ کانٹے دار درختوں کے بیچ میں سے کبھی چلے ہیں؟ کہا جی چل رہا ہوں۔ آپ کیسے چلتے ہیں؟ کہا کہ میں پورے کپڑے کو سمیٹ کر سنبھل کر چلتا ہوں، بس کسی کو بولتے تک اپنے آپ کو سنبھل کر چلو، آزاد ہو کر مت چلو۔ اب آزاد ہو کر چلے گا تو کیا ہوگا؟ ادھر سے کانٹا چبھے گا، ادھر سے کانٹا چبھے گا، ادھر سے کپڑا کو پکڑے گا، نہیں، سنبھل کر کپڑے کو سنبھال کر چلو۔ عمر رضی اللہ خوش ہو گئے، واہ اللہ، شاباشی دیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بلا شبہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے تم پر سب سے پہلے مردار، جو بھی جانور حلال بنایا وہ اس کا مردہ ہو جانا حرام ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی جانور، مرغیوں کو جب دیکھتا ہوں تو اتنا رحم آتا ہے بیان سے باہر۔ مرغیوں کا جو
لاریوں میں، ٹیمپوں میں، آٹو میں ادھر سے ادھر جو جاتا ہے، کتنے مرتے ہیں۔ اور بہت سنتا ہوں، برابر سنتا ہوں، مردہ بر مرغیوں کو بھی دوسرے کسی نام سے اسے فروخت کیا جاتا ہے۔ خریدنے والے بھی خریدتے ہیں، کھانے والے بھی کھاتے ہیں، آدھے سے کم قیمت میں سے فروخت کرتے ہیں۔ مسلمان عام طور سے ان چیزوں کے کاروبار مسلمانوں ہی کے قبضے میں، اللہ کی قدرت ہے۔ مرغی ہو، بکرا ہو، گائے ہو، خرید و فروخت بھی ان کے ذمہ ہے، ذبح بھی ان کے ذمہ ہی ہے۔ عام تصابوں کی جگہ نہیں ہے، یہ مسلمان ہی ہے۔ غیر شاید مجھے معلوم ہو کر ویلون میں کوئی نہیں ہے، نہ بکرے کا ہے، نہ گائے کا ہے، نہ مرغی کا ہے۔ اور اچھا غیر دکان رکھ لے بھی تو غیر بھی وہاں نہیں جاتا ہے لینے کے لیے، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ غیر کوئی دکان کھول لے تو اس غیر کے دکان میں غیر بھی جا کر لینے کے لیے تیار نہیں، صاف بولتا ہے نہیں وہاں کا مال اچھا نہیں ہے، مسلمانوں کا مال اچھا ہے، انہیں ذبح کرتے ہیں تو اچھا رہتا ہے وہ مال۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردہ، اور مکے والے یہ پروپیگنڈا کرتے تھے، نعوذ باللہ، محمد کیسے آدمی ہے، یہ اپنے ہاتھ سے جان سے مارتے ہیں تو اسے بولتے ہیں حلال، اللہ جسے مارتا ہے اسے بولتے ہیں حرام۔ دونوں کی جان لینے والا اللہ ہی ہے، لیکن دھوکہ دے رہا ہے۔ اب کوئی یہ کہے اللہ نے جسے مارے جان سے وہ تو حرام، بھائی کیا بھی اللہ مارے، تو وسوسہ پیدا کر دیا مکے والوں نے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مردار حرام، جو از خود مر جائے یا ایسے یعنی اوپر سے گرا مر گیا، یا پانی میں ڈوبا مر گیا، کتے نے کاٹ لیا مر گیا، جیسے مرغی عام طور سے ہوتا ہے، بکری بھی کبھی کتا کاٹ لیتا ہے تو مر جاتی ہے۔ ہاں، مرنے سے پہلے بکری اگر زندی ہے، جاؤ جلدی سے چھری لے کے بسم اللہ اللہ اکبر ذبح، اور مؤذن کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہر مسلمان ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، عورت بھی جانور قربانی کر سکتی ہے، صرف شرط یہ ہے چھری تیز ہو، ہاتھ میں طاقت ہو۔ ہاتھ میں طاقت نہیں ہو تو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جانور کو ذبح کرنے میں جلدی ہو، دیر نہ ہو۔ اگر ذبح کرنے میں جانور کو تکلیف ہوگی تو ذبح کرنے والے کو گناہ ہوگا۔ شاید بقرعید سے پہلے کچھ مسئلہ سنایا ہوں، گائے ہو، بکری ہو، مرغی تو ایک ہی اس میں چل جاتا ہے، تو یہ جو مشہور ہے 3 بار چھری چلانا ہے، 3 بار جو ہے آخری حد ہے اس کی۔ اگر کوئی ایک ہی ذبح میں ذبح کرتا ہے، واہ ویری گڈ، اسے فرسٹ پرائز اسے، یہ ضروری نہیں کہ 3 بار کھایا ہے۔ حدیث میں جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 3 بار میں ذبح ہو جائے، چوتھی مرتبہ چلائے گا تو گناہ ہوگا۔ اگر چھری اتنی تیز نہیں رکھا ہے کہ 3 مرتبہ میں وہ ذبح نہیں ہوا اور چوتھی مرتبہ بھی تو اپنی چھری چلا رہا ہے تو گنہگار ہوگا، گنہگار۔ سنو یہ حدیث مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، سام کو مارنا ہے کہ پالنا ہے، یا مارتا ہے کہ پالتا ہے؟ بولو نا، سوتے ہیں۔ حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی سام کو ایک مار میں مار دے اسے اتنی نیکی ملے گی، جو آدمی 2 مار میں سام کو مارے اسے اتنی نیکی ملے گی، جو آدمی سام کو 3 مار میں مارے اسے اتنی نیکی ملے گی، جو آدمی 4 مار سے مارے گا اسے گناہ ہوگا۔ 4 میں آ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا، آگے کیا فرمایا؟ کسی بھی جانور کو تڑپا کر مت مارو، یعنی وہ جانور جو ڈسنے سے آدمی مر جاتا ہے اسے مارنے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مار میں مار کے ختم کرو اسے، ایک ہی مار میں مار دو گے ویری گڈ، 3 میں مار دیا ٹھیک ہے، نمبر تو مل ہی جائے گا کچھ نہ کچھ، لیکن چوتھے مار میں اگر تم نے سام کو مارا ہے تو یاد رکھو تمہارے لیے گناہ نامہ عمل میں لکھا گیا۔ کیا کرتے ہیں؟ تڑپا کے مارتے ہیں۔ پھر اچھا حدیث میں ہے سام کو بھی آگ میں ڈالنا گناہ ہے، کبیرہ ہے، حرام ہے، آگ میں نہیں ڈالنا سام کو، آگ میں ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نافرمانوں کو، لہذا کسی بندے کو یہ جائز نہیں ہے کسی جانور کو بٹھا کے آگ میں ڈالنا، کسی کو بھی نہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا ایک جانور ہے، لوگ بولتے ہیں کہ وہ جلدی مرتا نہیں، آگ ہی ڈال دو اس پر، نہیں، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، مارو مرتا ہے، کیوں نہیں مرتا ہے؟ کیا اس نے مارنے کا حکم دیا، اس نے مرتا ہے وہ مار کر۔
والدم، اور دوسری چیز کو جو حرام کیا ہے وہ خون. خون سے مراد بہتا ہوا خون. یہاں نہیں ہے، پارہ 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف وہاں فرمایا کہ بہتا ہوا خون. بہتا ہوا خون بعد میں گھٹ ہو جاتا ہے، وہ نہیں، وہ بھی اسی حکم میں ہے. لہذا بہتا ہوا خون بھی حرام ہے، اس کا خریدنا حرام، بیچنا حرام، اس کا مالش کرنا حرام. حضرت لقبہ بھوگے کر بولے تو بولتے ہیں کبوتر کو خون لگائے تو اچھا ہو جاتا کر کو، حرام. اللہ کے رسول نے فرمایا حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھا ہے. حدیث ہے، مشکات شریف میں حدیث ہے. حرام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا نہیں رکھا ہے. لا شفاء فی الحرام. لہذا اگر تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامل صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اگر کسی کو بھی وہ لقبہ والی شکایت ہو جائے تو اس کے علاوہ بہت سی علاج ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لکل داء دواء، ہر بیماری کے لیے اللہ نے دوا تیار کر رکھا ہے، لیکن حرام میں دوا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بتا دیا، وہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا، یہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا. کبوتر کا خون بھی لگانے کی اجازت نہیں. جو چیز حرام ہے، کھانا پینا خریدنا بیچنا، اسے جسم پر لگانا بھی حرام ہے. قانون. اچھا ایک اور، اب ہم دعا کرتے ہیں، شاید یہ سنا ہم بقرعید سے پہلے. اب ہمارے گھر میں ذبح ہو رہا ہے یا قصائی ذبح کر رہا ہے، قصائی اس خون کو پکڑ کر بیچتا ہے. اب ہم گھر میں کسی غرض سے عقیقہ وغیرہ میں ذبح کرتے ہیں تو خون قصائی جو آتا ہے وہ پکڑتا ہے. اسے پکڑنے مت دو. ہم نہ کیا انہیں جانے، ہم نہ کیا گئے نہیں، ہم نہ کیا گیا نہیں. اگر وہ پکڑ کر لے جائے گا، بیچے گا یا کسی کو دے گا، کسی کو دینا بھی مفت میں بھی جائز نہیں ہے. تو اسے کہنا ہے ذبح کر کے تو ہٹ، جب خون بہے، پکڑنے مت دو اسے. اگر پکڑ لیا تو چھین کے پھینک میں اٹھا دو. یہ ذمہ ہے ہمارے. یہ مت سمجھو کہ نہیں جو انہیں کرتا ہم نہ کیا گیا، نہیں، انہیں کرتا ہم نہ کیا ہوا، ہم نہ گناہ، اسے گناہ نہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں وہ عمل ہو رہا ہے. ناجائز کام جہاں ہوتا ہے اسے گناہ ہوگا. سب کا سب مضمون ہے والدم ولحم الخنزیر، یہ تو ہم جانتے ہیں. یعنی خنزیر کا گوشت. خنزیر کا گوشت کچھ نہ بولا کر کو نہیں پی جے کی کیا کی انہیں بولتا حلام بولا سو نے وہی کی، اس کے علاوہ استعمال کرے گا. گوشت حرام ہے نہیں، اس کی ایک چیز حرام ہے. اس کا چمڑا بھی حرام ہے، جبکہ کتے کا حلال ہے، یاد رکھو. لیکن کب وہ ٹی سی بولتے ہیں انگریزی میں، ٹیننگ کرنا بولتے، دباغت کرنا. ٹیننگ کے بعد وہ جائز ہے. کتے کا چمڑا بھی جائز ہے لیکن خنزیر کا چمڑا جائز ہے. کچھ بھی جائز نہیں خنزیر کا، سب حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور یا وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے متعین کر دیا گیا ہو. بڑا ٹیڑھا ہے، مٹھائی بنا لیا، روٹی بنا لیا، بھئی کیا ہے یہ، وہ فلاں درگاہ میں جانا ہے لے کر سے، وہاں جا کر اسے دے. حرام ہے، حرام ہے یہ. بھئی ایک بکرا نہیں، یہ ناگور کا بکرا، ناگور میں ذبح ہوگا. یہ بکرا 12ویں کا بکرا ہے، یہ بکرا 11ویں کا بکرا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح بھی، تب بھی اس کا حکم مردہ جانور کا ہے. غیر اللہ کے نام سے جو چیز یا جو جانور متعین کر دیا جائے وہ سب حرام ہے، چاہے اللہ کا نام لے کر ذبح ہو. یہاں اللہ نے ذبح نہیں کہا وما اہل بہ لغیر اللہ. غیر اللہ کے نام سے کسی بھی چیز کو یا کسی بھی جانور کو متعین کر دیا جائے. فلاں صاحب آئیں گے تو ان کے سامنے، ان کے اکرام میں، ان کے احترام میں، ان کے تعظیم میں یہ ذبح ہوگا، جا یہ بھی حرام. بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح بھی ہو تب بھی اس کا گوشت حرام، مردہ کے حکم میں. کچھ بھی ہو،
جتنی چیزیں مخلوق کی حلال ہیں اس حلال چیز کو غیر اللہ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کر دینا یہ سب حرام. ما اہل بہ لغیر اللہ، یہ تو قانون بتا دیا. اب ایک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. جی یا رسول اللہ، ہم اللہ سے کیا مانگے؟ جی یا رسول اللہ، ہم اللہ سے کیا مانگے؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. عائشہ، اللہ سے معافی اور عافیت مانگو، جو گناہ ہو گئے اس کے معافی مانگو اور عافیت مانگو. عافیت صحت کو نہیں بولتے ہیں، صحت کو بھی بولتے ہیں. کس کی صحت؟ میری صحت، میری بیوی کی صحت، میرے بچوں کی صحت، میرے والدین کی صحت، میرے بھائی بہنوں کی صحت اور میرے رشتہ داروں کی صحت، میری عزت، میرے بھائی بہنوں کی عزت اور میرے لیے حلال روزی، میرے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی، میرے ماں باپ کے لیے حلال روزی، میرے بھائی بہنوں کے لیے حلال روزی. اتنا بڑا معنی ہے عافیت کا، معمولی لفظ نہیں ہے. اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں عافیت. عافیت اس کو بولتے ہیں کہ عزت کی زندگی نصیب ہو، حلال روزی مجھے نصیب ہو، صحت مجھے نصیب ہو. مجھے فقط نہیں، میں تو صحت مند ہوں، میں تو اچھا کھاتا پیتا ہٹا کٹا، بھی بیمار ہے، کیا سکون ہے اسے؟ اگر اسے سکون ہے تو بے حیا ہے. بیوی بیمار ہو، شوہر مزے سے ہو تو اسے کیا بولیں گے؟ بے حیا ہے. جہاں بیوی بیمار ہو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، جہاں بچے بیمار ہو پریشان ہو جاتا ہے. ہونا ہی ایمان ہے، نہ ہونا بے حیائی ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو عافیت بہت بڑی چیز ہے. اب ایک آدمی تنہا ہو گیا، اب وہاں پر کوئی چیز اسے کھانے پینے کی نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہے تو وہ حرام کی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا یہ حرام ہے. اب کیا کریں گے؟ دیکھو، ہم سمجھتے ہیں ہم کو ہماری جان پیاری ہے، نہیں، اللہ کو ہماری جان پیاری ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری پیاری ہے. کیا؟ جس نے کہا کہ یہ حرام، اب وہی بولتا ہے اس میں سے کچھ کھا لو، کھا کے اپنی جان بچاؤ. اب کھاؤ گے تو دو باتوں کا لحاظ رکھو، پیٹ بھر کر نہ کھاؤ، ڈکار لینے تک، اور کھاتے ہوئے مزہ لے کے نہ کھاؤ. مجھے میری جان بچانا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے کہ اسے کھا کر اپنی جان بچاؤ. میں اپنی جان بچانے کے لیے میں اسے کھاتا ہوں. تو کھاتے میں لذت محسوس نہ کرو کیا مزہ ہے، نہیں، کیا مزہ ہے وہ حرام حرام ہی رہے گا. لیکن کھاؤ، لذت حاصل کرتے ہوئے نہیں کھاؤ. اور جہاں معلوم ہوا کہ نہیں اب میری کمر سیدھی ہو گئی، اب میں حلال روزی تک میں پہنچ سکتا ہوں چل پھر کر، اب وہاں روک لو. فمن سر غیر باغ ولا عاد، جو آدمی مجبور ہو جائے سوائے اس کے سامنے حرام کے اور کوئی چیز نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حد سے زیادہ نہ کھاؤ. غیر باغ، باغ بولتے ہیں آم کا باغ نہیں، عربی میں باغ ہے. باغ کا معنی ہے حد سے آگے نہ بڑھو، جتنی بھوک ختم ہوتی ہے اتنی کھا لو. ولا عاد، لذت حاصل کرتے ہوئے نہ کھاؤ، کھانے میں لذت محسوس نہ کرو. یہ میرا حکم ہے کھانے کا، اس لیے کھا رہا ہوں، یہ سمجھ کے کھاؤ. جیسے کڑوی دوا پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ کڑوی دوا پیتے ہوئے کوئی لذت محسوس کرتا ہے؟ چاہے اس میں حرام میں لذت ہے، حرام میں لذت ہے، اسی لیے پوری دنیا حرام کھا رہی ہے. جتنی چیزیں حرام ہیں اسے جو استعمال کر رہی ہے، ایک نام لیتا ہوں شراب. لوگ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ کیوں پیتے ہیں؟ ان کو لذت محسوس ہوتا ہے. تم ان سے کچھ کہو گے شراب سے پی کو دے دو جی معلوم مہنگا کر رہا ہوں. نالے کی مسجد میں ایک جمعے میں سود کے بارے میں بیان کرا، پورا بیان سود کے بارے میں، 25 منٹ کے 30 منٹ یاد نہیں. بیان ختم ہوا، نماز ہو کر باہر نکلا تو ایک صاحب برابر دہلیز میں کھڑا ہے، اچھا موٹا تازہ لمبا چوڑا ہے. جیسے میں آیا تھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت آج کے زمانے میں سود کھانا نہیں تو سود ہم نہ کھا لیں گے. حضرت سنے کہ نہیں سنے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟
آج کے زمانے میں ہمیں سود کھانا رہتے ہیں، نہیں کھائے گا بولتے سود ہم نہ کھا لیں گے. مجھے بولتا ہے بیان سننے کے بعد بولتا ہے باہر دیکھو تو 10 نوجوان کھڑے ہیں، انہیں چلے گا بھاگ کو آئے کیا بولے حضرت نے، یہ حضرت انہیں بڑا خراب آدمی انہیں اسے کھڑے تھے سو کیا تو بھی آپ سے انہیں الجھا تو ہمیں سامنے آنے گئے تھے سو وہ خیر انہیں 2 جملہ بول چلے گا لیکن کیا معلوم نہیں کیا بولے اگر اس وجہ سے ہمارے آپ کے پاس ہے اتنا بولے اچھا میں بھی چلا گا. کون جمعہ پڑھ کر آنے والا مسلمان یہ بول رہا ہے، بیان سننے کے بعد بول رہا ہے. تب وہ لوگ بولے حضرت اسی پوری زندگی فائنانس میں گزر لگا خالی فائنانس ہی نہیں، اس کے علاوہ کیا بھی جانتا نہیں، 10 پیسہ کما سے نہیں آج سکے نہیں. غریبوں کو پیسہ دیتا سود لے کے کھا لے بیٹا خون چوس لے بیٹا غریبوں کو. پرانی باتیں پتہ فلا اثم علیہ. اب جو تم نے حرام کھایا ہے اللہ میں اعلان کرتے ہیں نہیں تیرے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن شرط 2 ہے پیٹ بھر کر نہ کھاؤ، لذت حاصل کرتے ہوئے نہ کھاؤ، مجبوری میں کھاؤ. جیسے کڑوی دوا حکیم صاحب کی ہم پی لیتے ہیں، کیوں ہم نے صحت ملے گی. ان اللہ غفور الرحیم. اب تم نے جو حرام چیز کو ضرورت محسوس کرتے ہوئے کھایا ہے، ہو سکتا تمہیں لذت محسوس ہو سکتا تم اپنی مقدار سے کچھ زیادہ کھا لیا ہو تمہیں محسوس نہ ہو، تمہارا تو ارادہ نہیں تھا، ارادے کے بغیر کچھ زیادہ کھا لیا ہو یا کچھ لذت محسوس ہوا ہو. غفور اللہ معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، پوچھے گا نہیں اللہ نہیں، پکڑے گا نہیں اللہ نہیں. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ. بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، جو بھی اللہ نے حکم نازل فرمایا، اللہ نے جو حکم نازل فرمایا ہے قرآن میں اور حدیث صحابہ کے ذریعے سے ہمیں جو ملا ہے اسے جو چھپائے گا لوگوں کے سامنے ڈر کر پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، کھل کر سنانا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ جان لے گا اتنا ہی نا. ارے شہادت ہے یہ کہاں سے ملے گی، تو جا کے اپنے جان کو کھو دے گا وہ خودکشی ہے، جنت حرام ہے. اب یہ شہادت ہے جنت واجب ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے. شاید اس سے پہلے سنایا ہوں شہید کے لیے منکر نکیر کا جو سوال ہے وہ بھی نہیں ہے، من رب کا ما دین کا وہاں من ہوا نہیں ہے. ادھر روح جسم سے نکلی سیدھے جنت کے اندر چلا جاتا ہے، سیدھے جنت میں جاتا ہے. بقیہ سوروں کی علیین میں روک کے رکھا ہے اللہ میاں. علیین یہ ایک عالم ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں جمع ہیں. سور پھونکی جائے گی تو وہ قیامت کے میدان میں آ جائیں گے، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت میں جائیں گے. اور وہ جنت میں ادھر روح نکلتے ہی جنت میں رہیں گے. عرش میں سے ایک زنجیر سونے کی لٹکی ہوئی ہے، اس میں ایک پنجرا ہے، اس کے لیے کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے اس میں سوائے اس کے. اس پنجرے میں سبز پرندے کی شکل میں اللہ تعالیٰ اسے رکھتے ہیں. پنجرے میں آ دیا یہ روح پورا سیر کرتی ہے، پھر پنجرے میں آ کر پورا دنیا پورا جنت سر کرتی ہے. ایسے ہی قیامت تک سور پھونگے گی تو وہ بھی آ جائیں گے، وہ تو سب کو آنا ہے. آنے کے بعد پھر جنت میں جانا ہے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور غلط مسئلہ بول کر غلط باتیں سنا کر لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. چاہے پیسہ 1,00,000 لیتا ہو وہ بھی تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں. ثَمَنًا قَلِيلًا وَكَمَا يَقُولُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ. اب یہ غلط باتیں لوگوں کو سنا کر غلط مسائل لوگوں کو سنا کر ان سے جو پیسہ لیتے ہیں، اس پیسے کے ذریعے سے جو بھی کھاتے ہیں وہ آگ کھاتے ہیں. بریانی بنا کو کھایا، ادھر غلط مسئلہ بیان کر کو آیا، وہاں کور ملا، جاتے جاتے بہترین بریانی لے لیا، مٹن بریانی عمدہ سے عمدہ، اور کیا کیا عمدہ تھا کہ سویٹ کی دکان میں وہ بھی لے لیا، لے جا کے کھا بیوی بچے بیٹھ کر. اللہ تبارک کیا فرماتے ہیں، یہ جو کچھ کھا رہا ہے آگ کھا رہا ہے، بریانی نہیں کھا رہا ہے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. یہ لوگ نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں مگر آگ کھاتے ہیں. یہ تو وہ دنیا کا، آخرت میں
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں پیار و محبت کی بات نہیں کریں گے. ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں، جنت آخرت میں پیار و محبت سے بات نہیں کریں گے. چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا 500 سال. آخرت کا 500 سال، دنیا کا نہیں. 500 سال کے بعد اللہ میاں بولیں گے فرشتوں کے ذریعے سے، ارے چپ خاموش بیٹھ، کیوں چلاتا ہے؟ 500 سال کے بعد یہی جواب ملے گا، چپ بیٹھ، چیختے رہے، وقت سو، ذلیل ہو کر خاموش بیٹھو، کیوں چیختے ہو؟ وَلَا يُزَكِّي، بعض ایمان والے کچھ ایسے گناہ کر چکے ہیں، اللہ میاں کی مرضی ہے اسے معاف نہیں کرنا ہے، اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرمائے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈالیں گے، اس کے بعد جنت میں بھیج دیں گے. جسے پاک کرنا بولتے ہیں. یہاں بھی تو فلٹر ہے، اب فلٹر کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا ہے. سب میں فلٹر ہے، اب خون میں بھی فلٹر ہو گیا. خون لیا تو فلٹر کر کے پھر کسی بھی چڑھاتا ہے مریض کو. سب میں فلٹر. اب تو اللہ میں بولتے ہیں اسے فلٹر نہیں کریں گے، اسے پاک نہیں کریں گے ہم. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کو دے کر. جی جاؤ جی جاؤ، ٹماٹر پیاز لے لگاؤ، دو پھر رسالہ نہ کوئی کیا بھی نہیں ہے گھر میں، ٹماٹر بھی نہیں، پیاز بھی نہیں، ترکاری بھی نہیں. ابھی نے بازار گیا، محنت کر کو کمایا سو پیسہ جیب سے نکالتا ہے. کیا لینے کے واسطے؟ 10 روپے کا ٹماٹر لینے کے واسطے، 5 روپے کا کوتمیر لینے کے واسطے. کیوں؟ اب یہ پیسہ مجھے ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے مجھے؟ کوتمیر ضرورت ہے، ٹماٹر ضرورت ہے، اس لیے یہ پیسہ دیتا ہے، وہ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہدایت کو دیتا ہے، گمراہی کو لیتا ہے. یہ بولتا ہے ہدایت کی ضرورت نہیں بھائی، مجھے گمراہی چاہیے، کیا پیسہ چاہیے، مجھے پیسہ دو. یہ بھی بھر لیا، وہ بھی بھر لیا، یہ بھی بھر لیا، وہ خوش ہو گیا، وہ پورا جیب بھر گیا. اور والعذاب بالمغفرہ، عذاب کو خرید رہا ہے. کس کے بدلے میں؟ مغفرت کے بدلے میں. کہا کہ بے عذاب دو، مغفرت لے لو تم لوگ، ہمیں مغفرت کی ضرورت نہیں ہے. فما اصبرهم علی النار، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ لوگ جہنم پر کیسے جری ہو گئے، یہ لوگ جہنم کی آگ پر کیسے جری ہو گئے، نڈر ہو گئے ہیں. اللہ میں بولتے ہیں فما اصبرهم علی النار ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق. یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، بالکل 2 بھی 2 4 کی طرح، کچھ بھی شک نہیں، کچھ بھی شک نہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اس کتاب میں اختلاف کیا کسی بھی نام پر، کسی بھی عنوان پر، کسی بھی لفظ پر، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا کر پڑا ہے. اللہ میں اب دور بول رہے ہیں. دیکھو ایک بچہ 4 سال کا، یہ بچہ ہے، میں بہت دور تک جا کر آیا بولے میں، اس سے کیا سمجھیں گے تم لوگ؟ ویلور سمجھیں گے یا اشارم سمجھیں گے، یار کا سمجھیں گے؟ یہ بچہ اگر بولتا ہے کہ میں بہت دور جا کر آیا، یہاں سے لے کر یہ گلی گیا، اسے بولیں گے دور کر کے یہ بچہ. اب میں بولے ابھی دور جا کر آیا تو کیا سمجھیں گے؟ میں بنگلور جا کر آیا. تو کروڑ پتی بیٹھا انہیں بولتا میں دور جا کر آیا، کون سی بھی بولیں گے بنگلور جا کر آیا کو کیا بولیں گے؟ تب ہمیں بھائی ہم امریکہ جا کر آنا پیسہ والا ہوں. تب کیا معلوم ہے لفظ دور یہ کچھ، انہیں بھی بولتا دور، میں بھی بولتا ہوں دور، یہ کروڑ پتی بھی بولتا ہے دور، لیکن یہ دور کا معنی الگ الگ ہے نہیں. اللہ کی ذات جب دور بول رہی ہے تو کتنا دور ہوگا، پھر واپس آ سکتا ہے وہ. اللہ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمائے. قاعدے کی سنتیں چل رہی ہیں، ہر عمل سنت کے مطابق ہو. قاعدے کی سنت سنا رہا تھا، اب وہ بجائے قاعدے کی سنت باقی ہے، میں دعا کی سنت سنائی دیتا ہوں. دیکھو دعا اللہ کا حکم ہے، دعا کرو. الدعاء مخ العبادہ،
دعا پوری عبادتوں کا مغز ہے، گدا ہے، ہمیں گدو بولتی نہیں، مغز۔ دعا مخ العبادہ، نماز کو نہیں کہا، روزے کو نہیں کہا، حج کو نہیں کہا، دعا۔ اچھا، نماز بھی اسی وقت قبول ہے جب نماز میں دعا ہو، روزے بھی اسی وقت قبول ہیں جبکہ روزے میں دعا ہو، زکوٰۃ میں بھی اسی وقت قبول ہے جبکہ دعا ہو، حج میں بھی اسی وقت قبول ہے جبکہ حج کا نام کیا ہے؟ پورا دعا ہے۔ کہاں سے؟ یہاں سے نکلو وہاں تک، واپس تک بھی دعا ہے، اس کے علاوہ حج کیا کرنا ہے؟ بولو کون حج کرے گا؟ تو دعا ہر عبادت کے لیے بھی مغز ہے، تو نماز کے لیے بھی مغز ہے۔ تو دعا میں 4 ہی سنتیں ہیں، اسے سنو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، جہاں جو بھی سنتے ہیں عمل کی ارادہ تو پکا کرو۔ اس میں تو کسی کو معذور ہونے کی ضرورت نہیں، بڈھا بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، سب کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہاتھ صحیح سالم ہے بس۔ نمبر 1، دونوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف، دعا کی پہلی سنت، مشکات شریف میں حدیث ہے۔ ہتھیلیاں ہم نے کیا کرا؟ ایسا کون تھی بھائی صاحب؟ کون تھی بھائی؟ کون تھی بھائی صاحب؟ ایسا بھی دعا کر دیکھیں، لگا دیکھ رہیں گے نہیں کہ تو دیکھو آج کے بعد ایسا بھی دعا مانگتا رہا ہوں، بیٹھ لو نہیں، دعا مانگنا ہے تو سب سے پہلے دونوں ہتھیلی آسمان کی طرف۔ دوسری سنت یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں اتنی جگہ، جتنی جگہ میں رکھا ہوں، ملانا نہیں اور پھیلانا بھی نہیں، اتنی جگہ چھوڑنا ہے، 1 انگلی کے برابر یہ۔ اب یہ دونوں ہتھیلیوں کو سینے کے برابر رکھنا ہے، یہ 3 سنتیں ہو گئی۔ اب جو ایسا جو مانگے گا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، کیوں؟ سنت کے مطابق عمل ہو گئی۔ اب چوتھی سنت کیا ہے؟ یہ تو کل گزشتہ ہفتہ بتا دیا۔ اس کے بعد ہتھیلی کو چہرے پر پھیرنا، مکمل پھیرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل چہرے کو پھیرتے تھے، اس لیے کہ آج مغرب کے بعد آزو بازو بیٹھے ہوئے جو دعا مانگ رہے تھے، رنج ہوا، تبھی سوچا کہ پہلے دعا کی سنت سنانا ہے، اس لیے دعا کی سنت سناتا ہے۔ قاعدے کی سنت انشاءاللہ آگے جائے پورا ملا تو سب بھول جائیں گے انشاءاللہ، اس پر عمل اس پر نہ ہے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا میرے سے ہوں گا نہیں، نہ حضرت کر بولنے ہوں گے، عمر والے بھی کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، بچہ بھی کر سکتا ہے، ایسے ہی عادت ڈالیں گے۔ جس دن یہ حدیث پڑھا ہوں اس دن سے آج تک ایسے ہی دعا مانگتا ہوں۔ تقریباً 42 سال پہلے یہ حدیث سنا، 40 پر 2 سال، تو 40 پر 2 سال سے میں دعا ایسے ہی کرتا ہوں، بھول کر بھی اس کے علاوہ کبھی دعا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین۔